السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام عبد المجید ہے، میں چوتھی جماعت کا طالب علم ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23ویں سال دور نبوت میں صحابہ اکرام کے ساتھ وہ جماعت تیار کی تھی۔ یہ وہ جماعت ہے، صحابہ اکرام کی یہ مقدس جماعت جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح تمہارے صحابہ اکرام ایمان لائے اسی طرح ایمان لاؤگے تو ہی ہدایت یاب ہوئے گی۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، صحابہ اکرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو ان کے ذریعے سے خرچ کیے گئے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کے برابر بھی صدقہ نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، صحابہ اکرام کا پوری امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے دین کی جو امانت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی وہ پوری دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ امت تک پہنچائی۔ یہی نہیں، آج ہم جس دین پر ناز کرتے ہیں اور وہ جو ہمیں وراثت میں مل گیا ہے یہ صحابہ اکرام کی جان و مال کی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام نے دین کے لیے نہ صرف گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بلکہ اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا تو کسی کو تڑپا تڑپا کر سولی پر چڑھایا گیا۔ کسی نے دین کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور گھر میں صرف اللہ اور اس کی رسول کی محبت چھوڑی۔ کوئی اپنی جان پر کھیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خود لیٹ گیا۔ انسانی صحابہ نے مہاجر صحابہ کو صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ اپنا گھر اور کاروبار میں ان کو برابر کا حصہ دار بنا دیا۔ بتائیے کیا فداکاری اور جان نثاری اس سے بڑھ کر کئی مثال مل سکتی ہے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی ایلچی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب وہ واپس کفار مکہ کی طرف گئے تو ان سے کہا اللہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں ان کی وہ عظمت نہیں دیکھی جو صحابہ اکرام کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ جب وہ وضو کرتے تو ان کے ساتھی ان کے بچے ہوئے پانی کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے گھڑتے۔ جب ان کا لعاب زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ اپنے بدن پر مل لیتے۔ اللہ اکبر! یہ تھی صحابہ اکرام کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عظمت۔ کتنے گستاخ اور دریدہ ذہن ہیں وہ لوگ جو ان پاکیزہ اطوار کے حامل لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اتنے مقدس گروہوں پر طعن و تشنیع کے تیر چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ممکن ہے کہ صحابہ اکرام سے انسان ہونے کے ناطے کچھ لغزشیں ہوئی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اتنی مقدس ہستیوں کا احسان فراموشی کر بیٹھے۔ ان کی عظمت، ان کا مقام، نبی سے ان کی محبت اور اس کا عملی ثبوت، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کے بارے میں کچھ نازیبا بات کہنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام میں کتنی بہترین دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور ان کے بعد آنے والے لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھے۔ اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ اکرام کے صحیح تعظیم و تکریم کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Come and join us for preparing future global leaders.
Don't miss our upcoming videos. Like, subscribe now, and turn on the bell icon to stay updated.